السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نہایت ہی حساس اور اہم موضوع پر گفتگو کرنا ضروری سمجھا ہوں، اس لیے آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ماسک پہننے کا مسئلہ ہے، جو کہ تقریباً گزشتہ لاک ڈاؤن سے چلا آ رہا ہے، اس مسئلے پر کہ نماز کے دوران ماسک پہنے یا نہ پہنے، اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو رہی ہے۔ روز اول سے جب سے یہ مسئلہ اٹھا ہے ماسک کا لے کر، لاک ڈاؤن کا اور کورونا وائرس کا، اس وقت سے ہم لوگوں کو یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں ماسک پہننا یہ ضروری ہے اور اس کی بہت سخت ضرورت ہے، جیسا کہ ریسرچ اسکالرز اور محکمہ طب میڈیکل ریسرچز جو اس پر گفتگو کی ہیں، اور حکومتی ہدایات بھی ہیں، گورنمنٹ کے گائیڈ لائنز بھی ہیں، تو اس کو فالو کرتے ہوئے، ڈاکٹرز کو فالو کرتے ہوئے، تحقیقات کو فالو کرتے ہوئے اور اسلام کو فالو کرتے ہوئے، بنیادی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یعنی تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو بنیادی بات بیسیکلی قرآن مجید کو فالو کرتے ہوئے، اور چونکہ یہ جتنے بھی تحقیقاتی ادارے ہیں اور حکومت کی گائیڈ لائنز ہیں، یہ قرآن مجید کی روشنی میں آتے ہیں، تو ایک مسلمان کو ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں، بلکہ ہم جہاں پر ہم نماز پڑھاتے ہیں وہاں پر تو ہم بہت ہی سختی کے ساتھ لوگوں کو اس طرف رجحان دیتے آ رہے ہیں۔ لیکن حالیہ دنوں میں بہت سے سوالات، بہت سے کوشچنس، بلکہ آبجیکشنس میں کہہ سکتا ہوں، لوگ کر رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے، اس سے نماز صحیح نہیں ہوتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ جو سماجی فاصلہ، سوشل ڈسٹینس ہے، یہ بھی نماز میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں شاید ان لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آ جائیں گا، لیکن ریسنٹلی میں نے سنا کہ اس پر بہت سختی ہو رہی کہ ماسک ہرگز نہیں پہننا چاہیے، سوشل ڈسٹینس نہیں رکھنا چاہیے، نماز مکروہ ہوتی ہے۔ تو یہ جب سنا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اس لیے میں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں، پہلے میری اپیل عوام الناس سے ہے، لوگوں سے ہے، پیپل سے، کہ برائے کرم آپ حضرات سے ہماری اپیل ہے کہ آپ بغیر ماسک کے نہ رہیں، نہ بازار میں، نہ سڑکوں پر، نہ مسجد میں۔ آپ کو ہر جگہ ماسک پہننا ہے، ضروری ہے۔ صرف حکومتی گائیڈ لائنز نہیں ہے، یہ اسلامی گائیڈ لائنز بھی ہے آپ کے لیے، یہ اسلام کا بھی حکم ہے آپ کے لیے کہ یہ جو وائرس ہے جس کو لے کر پوری دنیا پریشان ہے، اور خاص طور پر ہندوستان اب جس حالت میں ہے، اس کو لے کے پوری دنیا اپنی طرف سے لوگ ایڈس دے رہے ہیں، اپنی طرف سے لوگ امداد کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے پوری دنیا میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، الگ الگ مذاہب کے لوگ، اور ہم ہیں کہ ایک زبان میں بول رہے ہیں کہ کوئی وائرس ہی نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ انتہائی شرمناک بات ہے ہماری، ایک اور افسوسناک بات ہے کہ جس مسئلے کو لے کر پورے تعلیمی ادارے، پورے تحقیقی ادارے پورے پریشان ہیں، سکولز بند ہیں، کالجز بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، مطلب پورے تعلیم یافتہ لوگ اب اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے خاموش ہیں، اور ہمارے چند لوگ جو ہے اس طرح آسانی سے بول رہے ہیں کہ کوئی وائرس ہی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب لوگوں کی چال ہے۔ تو ایسی بہکی باتیں کرنے سے ہم کو بچنا چاہیے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا، ایسی باتوں سے بچتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ ہم حکومت کے گائیڈ لائنز کو فالو کریں۔ ایک بات، بنیادی بات۔ اس کے بعد جو دوسری بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہو گئی، عوام الناس سے ہماری اپیل ہے کہ اللہ کے واسطے آپ ماسک پہنے رہیں، نماز میں بھی آپ کو ماسک رہنا چاہیے اور فاصلہ رہنا چاہیے۔ تو یہ لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ چاہے آپ کو لوگ کچھ بھی کہیں، ہماری آپ سے اپیل ہے، اگر آپ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں، ورنہ مرضی تو آپ کی ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے جو اپیل آپ کو کی جا رہی ہے وہ ہے کہ آپ نماز کی حالت میں ماسک ضرور پہنیں اور ڈسٹینس ضرور رکھیں۔ تو یہ تو اپیل ہوئی لوگوں سے۔
جو ہماری اپیل تھی کہ آپ ماسک ضرور پہنیں اور فاصلہ رکھیں نماز کی حالت میں۔ اب ہماری اپیل علماء سے ہے، علماء کرام جن کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، علماء کرام سے ہماری اپیل ہے کہ برائے کرم آپ کوئی بھی مسئلہ بتانے سے پہلے وقت کی حالت کی نزاکت کو دیکھیں، موجودہ حالات کیا ہیں، وائرس کیا ہے اور اسلامی ہدایت اس پر کیا ہیں، آپ تحقیق کریں۔ اگر مسئلہ اور واضح نہیں ہو رہا ہے تو بڑے علماء کرام سے پوچھیں اور اس طرح مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں، حکومتی گائیڈ لائنز کو سمجھیں اور اسلام میں حکومتی گائیڈ لائنز کی اہمیت کیا ہے وہ بھی سمجھیں، اور اسلام میں یہ بھی سمجھیں کہ طبی جو ادارے ہوتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے وہ سمجھیں، اور یہ بھی سمجھیں فتویٰ دینے سے پہلے، مسئلہ بتانے سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر طبیعت ناساز ہو جائے تو جن ڈاکٹرز کے پاس بھیجتے ہیں وہ ڈاکٹرز آج کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جس سکولز اور کالجز میں بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں کے ٹیچرز اور لیکچررز کیا کہتے ہیں اس مسئلے کو لے کر، ہم جب بیمار ہو جائے تو کہاں جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس، وہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں۔ مطلب صحت کے معاملے کو لے کر ہم جب بھی بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو جہاں جہاں دوڑتے ہیں وہ لوگ ہم کو کیا گائیڈ لائنس دے رہے ہیں۔ وہ لوگ ماسک نہیں پہننے کی تعلیم دیتے ہیں نماز کے وقت، وہ لوگ سوشل ڈسٹینس نہیں رکھنے کی بات کرتے ہیں یا رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ اس پر بھی غور کریں اور دیکھیں کہ اسلام ایسے معاملات میں کیا حکم دیتا ہے۔ تو یوں ہی اگر ہم کہہ دیں گے کہ ماسک نہیں پہنا، بلکہ میں یہ بھی سنا کہ بعض مقام پہ لوگ مسجد میں ماسک پہن کے گئے تو ان کے ماسک نکال دے رہے ہیں۔ مطلب اتنی ہٹ درمی ہو گئی لوگوں کی مسئلے کو لے کر۔ بہت جو حضرات کہہ رہے ہیں کہ ماسک نہیں پہننا، وہ حضرات کے نزدیک بھی ماسک پہننا مکروہ ہے۔ تو اس پہ ہٹ درمی کی بات کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی حفاظت کے لیے ماسک پہن کے آ رہا ہے، تو اگر آپ کے نزدیک وہ مکروہ بھی ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ ہٹ درمی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ماسک پہننا یہ سوال نہیں کہ یہ جائز ہے یا مکروہ ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ماسک پہننا فرض ہے یا واجب ہے۔ اس طرح کے سوالات ہونا چاہیے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، بجائے اس مسئلے کے جانے کہ آج ہم اس مسئلے کو لے کے بیٹھیں کہ ماسک پہننا مکروہ ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے ہماری نزدیک۔ آپ کی تحقیق کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ حضرات کی رائے کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری نزدیک جو ہم اسلام کو سمجھے ہیں ایک زمانہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں ماسک پہننا فرض ہے۔ تو علماء کرام سے ہماری اپیل ہے کہ آپ مسئلے کو اور اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فتویٰ دیں، اور بلکہ یہ بھی ایک بات ہے، ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں دارالافتاء یہ اسلامی مملکت میں، یوں سمجھے کہ اسلامی سوسائٹی میں یہ ایک کورٹ کا درجہ رکھتے ہیں، ایک عدالت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس جا کے لوگ اس طرح کے مسائل پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آنا چاہیے، ایسی ضرورت ہی پیش نہیں آنا چاہیے، بلکہ وہ لوگ خود اپنی طرف سے مسئلے کی وضاحت کرنا چاہیے کہ ایسے مسئلے پر، ایسے موقع پر ماسک پہننا ضروری ہے، واجب ہے، سنت ہے، جو بھی مسئلہ ہے۔ اور ہماری نزدیک تو ایسے مسئلے پر ماسک پہننا فرض کے درجے میں ہے، ضرور پہنیں، یہ قرآن کا بھی حکم ہے اور حکومتی گائیڈ لائنز بھی ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے۔ جو بھی دارالافتاء ہے ان کو جا کے لوگ کوشچن لکھنا، چٹھی پہ لکھ کے سوال بھیجنا، پھر وہاں سے وہ مسئلہ لکھنا کہ اگر ایسی صورت ہو تو یہ جائز ہے، ایسی نوبت ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ سب مفتیان کرام کو معلوم ہے کہ کیا سچویشن ہے، سب کو معلوم ہے کہ کیا حالت ہے۔ تو ایسے حالت میں خود دارالافتاء اپنی طرف سے مسئلے کی وضاحت کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے پاس شو موٹو ایکشن لیا جاتا ہے، شو موٹو ویڈکٹ دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، کوئی بھی کورٹ کی طرف سے، تو ہمارے دارالافتاء کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ایک اپیل ہے، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی ہی عزت کے ساتھ جتنے بھی دارالافتاء ہیں۔ تو بہرحال علماء کرام سے ہماری اپیل ہے کہ آپ مسئلے کی نوعیت کو اور مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے لوگوں پر احکام جاری کریں، اسلام کے احکام۔ اور اس کے علاوہ ماسک کے تعلق سے ہماری اپیل ہے لوگوں سے کہ آپ ضرور ماسک پہنیں، اور جو اس طرح کی جو ہٹ درمی کرنے والے لوگ ہیں، خاص طور پر ایسے علماء جو ہٹ درمی کر کے ماسک نکال رہے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز ہو جائے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو آپ ڈاکٹرز کے پاس جانا چھوڑیے، اس لیے کہ وہ ڈاکٹرز بھی ماسک کی تعلیم دے رہے ہیں،
آپ جو ہے کسی بھی اسکول کو مت بھیجیے بچوں کو، اس لیے کہ وہ بھی ماسک کی تعلیم دے رہے ہیں، تو اس لیے کہ آپ وہاں پر بھی ہٹ درمی کر کے بچوں کو بھیجیے اسکول کو، اور پرنسپل ہیڈ ماسٹر کو جا کے زبردستی کریے کہ میرے بچوں کو ضرور پڑھائیے، آپ کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں، یہ سب بیکار باتیں ہیں، ڈسٹینس وسٹینس کچھ نہیں ہوتا ہے، پڑھائیے بچوں کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بات آپ وہاں نہیں کر سکتے تو مسجد میں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو مسئلہ ہے کہ چہرے پہ اگر آپ کچھ پہن کر نماز پڑھیں گے تو مکروہ ہوگی، یہ سب نارمل حالت کی بات ہے، عام حالت کی بات ہے، یہ حالت عام حالت نہیں، یہ ایمرجنسی کنڈیشن ہے۔ ایمرجنسی میں اسلام میں ناجائز چیز کو کھانے کی اجازت ہے، حرام مردار پڑا ہوا جانور اس کو بھی کھانے کی اجازت ہے، تو یہ تو نارمل حالت کی بات ہے، آپ جو بتا رہے ہیں وہ مکروہ ہے فلاں ہے، لیکن ایسی حالت میں ماسک پہننا ضروری ہے۔ آپ حضرات سے ہماری اپیل ہے لوگوں سے کہ ضرور ماسک پہنیں، اور علماء کرام سے اپیل ہے کہ آپ اس مسئلے پر ضرور تحقیق کر کے مسئلہ بیان کریں۔ اگر آپ حضرات اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں تو آپ کی رائے ہے، آپ کی آزادی ہے، اگر میں کچھ سخت بولا ہوں تو معافی چاہتا ہوں، یہ میں اپنی رائے ضروری سمجھا کہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔